آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب پر کچھ تفصیل سے بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے سامنے موجود مواد میں بڑے اہمیت کے ساتھ درج ہے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ ان کے دور میں بیت المقدس یعنی یروشلم کا اسلامی قلمرو میں شامل ہونا، یہ واقعہ اکثر ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، کم از کم ان ذرائع کی نظر میں جن کا ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ قیادت، انصاف اور مختلف عقائد کے لوگوں سے کیسے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس پورے قصے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذاتی کردار، ان کے انداز حکمرانی اور خاص طور پر ان کی سادگی اور انصاف پسندی کو نمایاں کرتا ہے۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ ان ذرائع سے کیلی نکات اور بصیرت کو نکالا جائے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور یہ واقعہ اس لیے بھی غیر معمولی سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان ذرائع کے مطابق یہ فتح روایتی جنگ و جدل، آپ کہہ لیں خون ریزی، اس سے بالکل مختلف انداز میں ہوئی۔ یہ بیانیہ قیادت کے ایک خاص نمونے پر بہت زور دیتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ مواد ہمیں کیا بتاتا ہے۔ تو آئیے اس قصے کی تفصیلات میں اترتے ہیں۔ اچھا، کہانی کا آغاز ہوتا ہے بیت المقدس کی اہمیت سے۔ یہ شہر، جیسا کہ ہمارے زیر مطالعہ مواد میں بتایا گیا ہے، پیغمبروں کی سرزمین اور یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے لیے ایک انتہائی مقدس مقام سمجھا جاتا رہا ہے۔ جب ابتدائی اسلامی فتوحات کا سلسلہ شام اور فلسطین تک پہنچا تو مسلم افواج نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ جی، اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ محاصرے کے بعد شہر کے محافظین، جو بنیادی طور پر رومی بازنطینی سلطنت کے عیسائی تھے، انہوں نے ہتھیار ڈالنے پر تو آمادگی ظاہر کی، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اور یہ شرط کوئی فوجی قسم کی نہیں تھی، بلکہ آپ کہہ لیں ذاتی نوعیت کی تھی۔ شرط؟ کیسی شرط؟ یہ واقعی ایک غیر معمولی صورتحال لگتی ہے۔ ان کا مطالبہ تھا، جیسا کہ ان ذرائع میں بیان کیا گیا ہے، کہ وہ شہر کی چابیاں صرف مسلمانوں کے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کریں گے، مگر صرف تب اگر وہ خود مدینہ سے چل کر یہاں آئیں۔ خود چل کر آئیں؟ مدینہ سے؟ جی ہاں، یہ مطالبہ بذات خود اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اس وقت کے غیر مسلم حلقوں میں بھی حضرت عمر کی شخصیت اور ان کی شہرت کیسی تھی، یعنی ایک عادل اور معتبر رہنما کی۔ کم از کم یہ ذرائع اس تاثر کو بہت مضبوطی سے پیش کرتے ہیں۔ اچھا، تو جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ یقیناً اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا ہوگا۔ جی بالکل، مشورہ کیا۔ آخرکار انہوں نے اس مطالبے کو قبول کیا اور خود بیت المقدس جانے کا فیصلہ کیا۔ اور ان کا یہ سفر، جس طرح ان ذرائع میں بیان کیا گیا ہے، وہ خود ایک کہانی بن گیا۔ ہاں، یہ سفر والی بات تو بہت مشہور ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ ان کے سفر کو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے؟ دیکھیں، اس سفر کی جو تفصیلات ان ذرائع میں ملتی ہیں نا، وہ غیر معمولی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ خلیفہ وقت یعنی اسلامی دنیا کے سب سے بڑے حکمران نے یہ طویل سفر انتہائی سادگی سے کیا۔ ان کے ساتھ صرف ایک خادم تھا اور سواری کے لیے محض ایک اونٹ۔ صرف ایک اونٹ؟ خلیفہ اور خادم دونوں کے لیے؟ جی ہاں، اور اس سے بھی زیادہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان ذرائع کے مطابق وہ اور ان کا خادم باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے، یعنی کچھ فاصلہ خلیفہ سوار ہوتے تو خادم پیدل چلتا، اور پھر کچھ فاصلہ خادم سوار ہوتا تو خلیفہ پیدل چلتے۔ ہیں؟ خلیفہ پیدل چلتے؟ جی، یہ محض سفر کی رداد نہیں، بلکہ ان ذرائع میں اسے قیادت اور مساوات کے اصول کی عملی تصویر کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن منظر ہوگا، خاص طور پر اس زمانے میں جب حکمرانوں کی شان و شوکت اور کروفر وہ تو عروج پر تھا۔ بالکل، اور یہ منظر اپنے عروج پر تب پہنچا جب وہ بیت المقدس شہر کے قریب پہنچے۔ ان ذرائع کی روایات کے مطابق شہر میں داخل ہوتے وقت اونٹ پر سوار ہونے کی باری خادم کی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹ کی مہار پکڑے پیدل چل رہے تھے۔ ان کے کپڑے بھی انتہائی سادہ، بلکہ بعض روایات کے مطابق پیوند لگے ہوئے تھے۔ اچھا، تو اس پر وہاں موجود لوگوں کا کیا رد عمل تھا؟ یقیناً وہ حیران ہوئے ہوں گے۔ بہت زیادہ۔ وہاں موجود مسلم فوجی کمانڈروں اور مقامی لوگوں نے، جو استقبال کے لیے جمع تھے، انہوں نے بہت اصرار کیا کہ امیر المومنین یعنی خلیفہ آپ سوار ہوں۔ یہ منظر ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ ظاہر ہے۔
لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب جو ان ذرائع میں نقل کیا جاتا ہے وہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں، اب اس کی باری ہے، عدل یہی ہے۔ عدل یہی ہے؟ واو! جی، یہ جواب مساوات کے اصول پر ان کے غیر متزلزل یقین کو ظاہر کرتا ہے، جسے یہ ذرائع بار بار نمایاں کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک طاقتور پیغام ہے۔ تو جب وہ اس حال میں شہر میں داخل ہوئے تو کیا ہوا؟ کیا کوئی مزاحمت ہوئی؟ ان ذرائع کے مطابق شہر میں داخلہ انتہائی پرامن تھا۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی خون خرابہ نہیں ہوا۔ شہر کے رہنماؤں اور عیسائی پادری سفرونیس نے شہر کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کیں۔ یہ منتقلی مکمل طور پر پرامن اور بام احترام کے ماحول میں ہوئی۔ یہ پہلو ان ذرائع میں اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ اس فتح کو دوسری بہت سی فتوحات سے ممتاز کرتا ہے۔ اور شہر کے باشندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ خاص طور پر غیر مسلم آبادی کے ساتھ ان کا کیا بنا؟ یہ اس واقعے کا ایک اور کلیدی پہلو ہے جس پر یہ ذرائع بہت زور دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہر کے عیسائی باشندوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو تاریخ میں عہد عمری یا پیکٹ آف عمر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اچھا، یہ عہد عمری، اس معاہدے میں کیا خاص بات تھی؟ اس معاہدے کے الفاظ جو ان ذرائع میں نقل ہوئے ہیں وہ غیر مسلم رعایا کے حقوق کے تحفظ کی ایک واضح مثال پیش کرتے ہیں۔ اس میں واضح طور پر لکھا گیا کہ ان عیسائیوں کی جانوں، ان کے مال، ان کے گرجوں، ان کی صلیبوں اور ان کی پوری قوم کو امان دی جاتی ہے۔ ان کے گرجوں میں نہ تو مسلمان قیام کریں گے اور نہ انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ نہ ان گرجوں میں سے کسی چیز کی کمی کی جائے گی، نہ ان کی صلیبوں کی، نہ ان کے مال میں سے کسی چیز کی۔ مذہب کے معاملے میں ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو بہت جامع ضمانتیں ہیں، یعنی مکمل مذہبی آزادی اور تحفظ، یہ سب لکھا ہوا تھا۔ جی، ان ذرائع کے مطابق تو یہی تصویر پیش کی گئی ہے۔ یہ معاہدہ صرف جان و مال کے تحفظ تک محدود نہیں تھا، بلکہ ان کی عبادت گاہوں، مذہبی علامات اور رسومات کی آزادی کی بھی ضمانت دیتا تھا۔ ان ذرائع میں اس معاہدے کو اکثر اسلام کے بین المذہب رواداری اور انصاف کے پیغام کی عملی شکل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ دکھایا جاتا ہے کہ فتح کا مطلب صرف قبضہ نہیں بلکہ ذمہ داری اور تحفظ بھی ہے۔ اس معاہدے کے بعد کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہر میں مزید کچھ اہم اقدامات کیے جن کا ذکر ان ذرائع میں ملتا ہے؟ ہاں، ایک اور بہت اہم واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہر کے مقدس مقامات کا دورہ کیا۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں آج مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ یعنی ٹیمپل ماؤنٹ یا حرم الشریف ہیں، تو ان ذرائع کے مطابق وہ جگہ اس وقت کافی حد تک نظر انداز تھی اور وہاں کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا۔ اچھا، ایسا کیوں تھا؟ وہ جگہ تو مقدس تھی۔ تاریخی پس منظر یہ ہے کہ رومیوں کے ہاتھوں یروشلم کی تباہی کے بعد اور پھر عیسائی دور میں یہودیوں کے لیے مقدس یہ مقام ایک طرح سے ویران چھوڑ دیا گیا تھا۔ ان ذرائع کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس جگہ کی نشاندہی کروائی جو مسلمانوں کے لیے بھی قبلہ اول ہونے کی وجہ سے مقدس تھی۔ تو انہوں نے اس جگہ کا کیا کیا جب دیکھا کہ وہاں کوڑا وغیرہ ہے؟ یہاں بھی ان کا عملی کردار سامنے آتا ہے۔ ان ذرائع میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کی صفائی شروع کی۔ وہ اپنے کپڑوں میں مٹی اور کوڑا اٹھا کر پھینکتے تھے۔ خود اپنے ہاتھوں سے؟ جی، انہیں دیکھ کر ان کے ساتھی بڑے بڑے فوجی کمانڈر اور صحابہ بھی اس کام میں لگ گئے۔ یہ ایک اجتماعی صفائی مہم بن گئی۔ یہ تو قیادت کی ایک اور غیر معمولی مثال ہے۔ رہنما خود کام میں شریک ہو رہے ہیں۔ بالکل، اور اس صفائی کے بعد انہوں نے اس مقدس مقام پر نماز ادا کی۔ بعض روایات کے مطابق سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ عمل کئی سطحوں پر اہم سمجھا جاتا ہے۔ ایک مقدس مقام کی بحالی، عملی قیادت کا نمونہ اور اس جگہ کی تاریخی و مذہبی اہمیت کا دوبارہ اعتراف۔ ان ذرائع میں اسے ایک علامتی عمل کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو ماضی کے ساتھ تعلق کو جوڑتا ہے اور مستقبل کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام تفصیلات کو اکٹھا کریں جو ان ذرائع میں بیان ہوئی ہیں، ان کا سفر، شہر میں داخلہ، وہ معاہدہ اور پھر مسجد اقصی کے مقام کی صفائی، تو یہ ذرائع مجموعی طور پر اس واقعے سے کیا بڑے اسباق یا نکات اخذ کرتے ہیں؟ کیا خلاصہ نکلتا ہے؟ دیکھیں، ان ذرائع سے جو بنیادی نکات ابھرتے ہیں وہ کافی واضح ہیں۔ پہلا اور سب سے نمایاں نکتہ انصاف اور برابری کا ہے۔ یہ صرف اونٹ والے واقعے تک محدود نہیں بلکہ معاہدے میں تمام شہریوں کے لیے برابری کی سطح پر حقوق کی فراہمی میں بھی نظر آتا ہے۔
ذرائع اسے محض ایک حکمران کی ذاتی خوبی نہیں بلکہ اسلامی طرز حکمرانی کا بنیادی ستون قرار دیتے نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ اور دوسرا نقطہ؟ دوسرا اہم نقطہ عامل کا پیغام ہے۔ یہ فتح خون ریزی کے بغیر ہوئی، یہ معاہدے کے ذریعے ہوئی جس میں مفدو قوم کے حقوق کا تحفظ کیا گیا۔ ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ طاقت کا استعمال آخری حربہ ہونا چاہیے اور جہاں ممکن ہو امن و مفاہمت کو ترجیح دینی چاہیے۔ وہ اسے جنگ و جدل کی روایتی داستانوں کے بالکل برعکس پیش کرتے ہیں۔ یہ واقعی اہم ہے۔ اور تیسرا نقطہ کیا ہے؟ تیسرا نقطہ جو بار بار سامنے آتا ہے وہ ہے عملی کردار اور سادگی کے ذریعے دین کی نمائندگی، یعنی لیڈنگ بائی ایگزامپل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لباس، ان کا سفر، ان کا خادم کے ساتھ برتاؤ، ان کا خود صفائی میں حصہ لینا، یہ سب چیزیں مل کر ایک ایسی تصویر بناتی ہیں جہاں حکمران کا کردار اس کے کال سے زیادہ اہم ہے۔ ان ذرائع میں یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ قیادت کا اصل امتحان اختیار ملنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور ان کا طرز عمل اس امتحان میں کامیاب ٹھہرا۔ یہ محض ذاتی زود و تقوی نہیں بلکہ عوامی زندگی میں اصولوں کا عملی نفاذ ہے۔ تو گویا یہ ذرائع اس واقعے کو صرف ایک فوجی یا سیاسی کامیابی کے طور پر نہیں دیکھتے۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان ذرائع کی نظر میں یہ ایک اخلاقی اور اصولی فتح تھی۔ وہ اسے ایک ایسے ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہیں جہاں سیاسی طاقت، عسکری قوت اور انتظامی اختیار یہ سب اعلیٰ اخلاقی اصولوں جیسے کہ انصاف، رحم، عاجزی اور ذمہ داری کے تابع ہیں۔ یہ وہ بنیادی پیغام ہے جو یہ ذرائع اس واقعے کے ذریعے پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ واقعی ایک متاثر کن بیانیہ ہے جو ان ذرائع میں پیش کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ سفر جس میں حاکم اور محکوم کی تفریق مٹ گئی، شہر کا بغیر خون خرابے کے حاصل ہو جانا، وہ معاہدہ جو صدیوں تک بین المذاہب تعلقات کی ایک مثال بنا، اور پھر ایک مقدس مقام کی بحالی میں ذاتی کردار ادا کرنا، یہ سب بہت گہری باتیں ہیں۔ جی، اور یہ بیانیہ جو ہمیں ان ذرائع سے ملتا ہے یہ قیادت کے اس تصور کو زندہ کرتا ہے جہاں اختیار محض طاقت کا نام نہیں بلکہ کردار، ذمہ داری اور خدمت کا نام ہے۔ یہ ہمیں سوچنا پر مجبور کرتا ہے کہ اصولوں پر مبنی قیادت کا اثر کتنا گہرا اور دیر پا ہو سکتا ہے، کم از کم جس طرح سے یہ کہانی ان ذرائع میں نسل در نسل بیان کی گئی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یہ واقعہ تو صدیوں پرانا ہے۔ ہاں، اور شاید یہی اس کی اصل اہمیت ہے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ یہ اصول انصاف، مساوات، مذہبی رواداری، امن پسندی اور عملی قیادت جنہیں ان ذرائع میں اتنی اہمیت دی گئی ہے، کیا وہ آج کی پیچیدہ دنیا میں بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں؟ خاص طور پر جب ہم مختلف ثقافتوں، مذاہب اور قوموں کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ اور فاصلوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے کہ ماضی کے ان تجربات سے، جیسا کہ وہ ان ذرائع میں بیان ہوئے ہیں، آج کے مسائل کے حل کے لیے کیا رہنمائی مل سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر ہمارے سننے والے خود مزید غور کر سکتے ہیں۔ بالکل، تاریخ صرف گزرے ہوئے واقعات کا مجموعہ نہیں ہوتی، بلکہ اپنے اندر حال اور مستقبل کے لیے بھی کئی سبق